اب آپ دیکھ لیجئے کہ پاکستان میں 90% لوگ اس وہم میں مبتلا ہیں کہ ان پر جادو ہے اور تعویذ ہیں اور ان کے کاموں کو باندھ دیا گیا ہے، اس میں رکاوٹ ہے۔ تو یوں میرا تمام تو زور اس بات پر رہتا ہے کنسیپٹس کسی طرح کلیئر ہو جائیں مسلمانوں کے اسلام کے بعد۔ جب ہمارے کنسیپٹس کلیئر ہوں گے تو راستہ صحیح والا ہمیں خود ملتا چلا جائے گا۔ میں آج بھی آپ سے یہ گزارش کر رہا ہوں کہ لمبے چوڑے علم سیکھنے کی بجائے صرف ایک چھوٹا سا کام کر لیجئے۔ زندگی میں کوئی فیصلہ کرتے وقت، کوئی قدم اٹھاتے وقت، کوئی عمل کرتے وقت ذرا سا ریکال کر لیں کہ دینیات میں جو ہم نے پڑھا تھا اس کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے موقع پر کیا عمل فرمایا تھا، اس کی نقل کر لیں۔ ٹھیک ہے، اللہ مجھے توفیق دے تو میں تو یہاں سے سٹارٹ لے لوں گا۔ اگر میرا پڑوسی مجھے توڑ پھوڑ کر کے ادھم مچا کے تنگ کر رہا ہے، کوڑا میرے گھر کے آگے پھینک رہا ہے، تو میں اس کو ہنس کے برداشت کر جاؤں، کیونکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہی یہی ہے۔ تو یہ پڑوسی کے معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل شروع کر دوں گا، یہاں سے سٹارٹ لے لوں گا میں۔ دوسرا یہ ہے کہ کوئی شخص اگر مجھے گالی دیتا ہے، برا بھلا کہتا، میرے خلاف سازشیں کرتا، تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کر لوں گا۔ ان دو سے میں سٹارٹ لے لوں گا اور پھر میں مہینہ بہ مہینہ ایک سنت بڑھاتا چلا جاؤں گا۔ تو واقعتاً کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا مجھے نہیں معلوم، لیکن میرا ایمان ہے کہ میں اس طریقے سے قرآن پر عمل کر رہا ہوں گا، اور اگر میں قرآن پر عمل کر رہا ہوں گا تو میں اپنے رب کو بڑا عزیز ہو جاؤں۔ تو باقی علم لینا حاصل کرنا اچھی بات ہے، ضرور کوشش کیجیے، لیکن یہ یاد رکھیے کہ پہلے جو چیزیں ہمارے پاس اویلیبل ہیں ان پہ عمل تو کر لیں۔